میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو رات واقعہ ہوا لاہور میں، ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک جگہ پر جلسہ کر کے واپس آ رہے تھے اور لوگوں نے ان کو روکا. نوجوان ہمیں نظر آ رہے ہیں، گالیاں وہ دے رہے ہیں، نکالنے کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں ویڈیو بنا رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب دبک کے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ سیٹ پر. میں اس واقعے کی پوری تفصیل بتاتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیتا ہوں، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں اس طرح کے واقعات سے. میں آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ، اور یہ بہت اہم ہے سبجیکٹ. اس وقت پاکستان بری طرح بٹرلی ڈیوائیڈڈ ہے اور لوگ ایک دوسرے کی سیاسی بنیادوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے بہت مخالف ہیں. یہ جو غصہ ہے اس میں کمی کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک ہو کر اس ملک کی ترقی میں جا سکیں. میں اس کو کوئی گلوریفائی نہیں کر رہا، اور نہ میرا مقصد یہ واقعہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تزہیق ہے کسی کی. سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہے، بالکل وائرل ہے، یہ ویڈیو سب دیکھ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے آنا ہے واپس. میں نے اپنے پچھلے وی لاگ میں بھی کہا کہ ویسے تو ضرورت ہے ان کو کہ ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کرے، لیکن عوامی طور پر ووٹ لینے کے لیے نظریہ وہ اینٹی اسٹیبلش اپنانے کی کوشش بھی کی گئی. اب نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ ان کا استقبال ہو، بڑا استقبال ہو. مریم نواز صاحبہ نے شدرہ میں جلسہ کیا، لیکن وہ جلسہ بری طرح ٹھس ہوا اور بہت زیادہ بیوروکریسی نے کوشش بھی کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، اور اس جلسے میں بہت کم لوگ آئے اور وہ بالکل ٹھس ہو گیا، اور مریم صاحبہ کو اپنا خطاب جو ہے وہ ادھورا چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا. اور وہاں پر لوگ آ کے تو نون لیگ کے خلاف بھی نعرے لگاتے رہے. وہ جو چند کوئی 200-400 لوگ تھے ان میں سے بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے زیادہ تھے. تو پھر کیونکہ پارٹی کے اندر بھی ایک رفٹ ہے، تو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم نکلتے ہیں باہر، اور انہوں نے جلسے ارینج کیے. یہ کانا میں ہوا یہ واقعہ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، یہ ان کا اپنا حلقہ ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا اور آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ ساری کی ساری میاں شہباز شریف صاحب کی مرضی کی لگی ہوئی لاہور میں. مثلا محمد علی رنداوا صاحب کمشنر ہیں لاہور کے، یہ پی ایس او تھے جناب شہباز شریف صاحب کے. اور دوسرے جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم ہے سمیر احمد صاحب، وہ بھی پی ایس او تھے جناب شہباز شریف صاحب کے. تو پوری جو بیوروکریسی ہے لاہور کی وہ خاص طور پر میاں شہباز شریف صاحب کی مرضی کی لگائی گئی ہے. اور کل سارا دن کمشنر اور یہ ویسٹ مینجمنٹ والے، یہ سارے کے سارے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ کل کے جو حمزہ شہباز کے اور جو شہباز شریف صاحب کے جلسے ہیں ان کو کارنر میٹنگ جنہیں وہ کہتے ہیں گھروں میں اور چھوٹے چھوٹے محلوں میں، کہ اس کو آپ نے کامیاب بنانا ہے اور جانا ہے ان کے ساتھ. تو لاہور میں مطلب ان کا آئیڈیا یہ تھا، پلاننگ یہ تھی، لاہور میں اگر 100-150 بندہ آگے پیچھے چل رہا ہو اور آپ کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں تو 500,000 بندہ فوراً اکٹھا ہو جاتا ہے ٹریفک کی وجہ سے. اور ایک پھر ٹی وی کیمرے اگر آپ نے خاص اینگل سے رکھے ہوں تو آپ اس کو ہزاروں کا مجمع آپ بنا کے تو لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ایک امپریشن قائم کر سکتے ہیں. تو یہ جو شاہدرہ میں جو مریم نواز کا ناکام جلسہ ہوا اس کو کور اپ کرنے کے لیے اور پارٹی کے اندر شہباز شریف اور حمزہ شہباز اپنی پوزیشن مریم کے مقابلے میں بہتر بنانے کے لیے یہ کل سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا. اور یہ ساری بیوروکریسی اور جو میونسپل کارپوریشن کے ملازمین، پھر جو ویسٹ مینجمنٹ کے ملازمین، سارے کے سارے ان کو یہ ہدایت تھی کہ آپ نے ان جلسوں میں جانا ہے. تو کانا میں جلسے کے بعد جب نکلے شہباز شریف صاحب، پروٹوکول دیکھیں، سابق وزیر اعظم بھی ہیں وہ، اور پھر حکومت جو نگران ہے وہ بھی بیسیکلی انہی کی پی ڈی ایم کی حکومت کا ہی تسلسل ہے.